بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء اور ملوک۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یوشع بن نون کو قبط الزمان کی طرف لے جائیں اور اسے برکت دیں۔ یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھیں تاکہ آپ کی برکت اس میں منتقل ہو جائے، اور اسے وصیت کریں کہ وہ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں کھڑا ہو۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو یوشع آپ کے بعد بنی اسرائیل میں کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد التیا سے نکلے، اور بعض اہل کتاب کا قول ہے کہ آپ 30 دن کے بعد نکلے اور شام کی طرف چلے گئے، اور اس میں عملیق بن لاوت بن سام بن نو کی اولاد کے سرکش آدمی تھے، اور ان میں سب سے پہلے جو شخص بادشاہ بنا وہ اسمیدہ بن حبر تھا۔ پس وہ سرزمین تہامہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شام آیا، اور یوشع بن نون نے اس کی طرف آدمی بھیجے جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کے باپ کے بیٹوں کی جماعت کھڑی ہوئی، اور یوشع نے انہیں بھی قتل کر دیا، اور یوشع چل کر بلکا پہنچا اور بالک نام کے ایک شخص سے ملا، اسی کی وجہ سے اسے بلکا کا نام دیا گیا ہے۔ پس وہ باہر نکل کر اس سے جنگ کرنے لگے، اور اس نے ان میں سے ایک شخص کو بھی قتل نہ کیا، اور اس نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ اس شہر میں ایک منجمہ عورت رہتی ہے جو اپنی فرج سے سورج کا استقبال کرتی ہے، پھر حساب لگاتی ہے، اور جب وہ فارغ ہوتی ہے تو اس کے سامنے ہیلے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو وہ اس روز باہر نہیں نکلتا۔ سو یوشع نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو ایک ساتھ مؤخر کر دے، تو آپ کے لیے ایک ساتھ سورج کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس کا حساب گڑبڑ ہو گیا۔ تو وہ بالک سے کہنے لگی، دیکھو جو کچھ وہ تجھ سے مانگتے ہیں انہیں دے دو، میرا حساب گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، اپنے آلے پر غور کر اور اسے نکال، بلا شبہ صلح جنگ سے ہی ہوگی۔ سو اس نے علم کے بغیر ہیلوں پر غور کیا، کیونکہ معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا تھا۔ پس وہ یوں قتل ہو گئے کہ کوئی قوم اس طرح قتل نہیں ہوئی، اور انہوں نے یوشع سے صلح کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا جب تک وہ عورت کو اس کے حوالے نہ کرے صلح نہیں ہوگی۔ بالک نے کہا، میں اسے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے اس کے حوالے کر دو، تو اس نے اسے اس کے حوالے کر دیا اور مصالحت کر لی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ آپ اس کلام میں جو تمہارے آقا پر نازل ہوا ہے
عورتوں کے قتل کا حکم بھی پاتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی تو پھر میں آپ کے دین میں داخل ہو چکی ہوں۔ آپ نے کہا کسی دوسرے شہر میں ٹھہر جا، اور آپ نے اسے دوسرے شہر میں اتارا۔ اور جب یوشع بن نون نے بلقا کو فتح کیا تو بنی اسرائیل نے بہت زناکاری کی اور شراب نوشی کی اور عورتوں سے جمع کیا، اور بدکاری ان میں بکثرت ہو گئی۔ اور یوشع بن نون پر یہ بات گراں گزری، اور آپ نے ان کو اللہ سے ڈرایا، اس کی ستوت سے خوفزدہ کیا، مگر وہ نہ ڈرے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کی طرف وحی کی، اگر تو چاہے تو میں ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دوں، اگر تو چاہے تو میں نے قحط سے ہلاک کر دوں، اور اگر تو چاہے تو فوری موت سے ہلاک کر دوں۔ آپ نے کہا وہ بنی اسرائیل ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کریں، اور نہ وہ قحط سے ہلاک ہوں، لیکن فوری موت سے ہلاک ہوں۔ پس ان میں طاعون پڑی، اور ایک ہی وقت میں 70,000 آدمی مر گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے بعد بنی اسرائیل میں یوشع کا زمانہ 27 سال تھا۔ پھر یوشع بن نون کے بعد دوشان الکفرہ حکمران بنا، اور وہ ان میں 8 سال حکمران رہا۔ دوشان کے بعد کالب کا بھائی اسنیل بن کنزہ جو یہودا بن یعقوب کی اولاد سے تھا، 40 سال تک حکمران رہا۔ اور بنی اسرائیل کا ظلم و تکبر بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آپ کے سرکش کشان کو مسلط کر دیا۔ اور جب اسنائیل بادشاہ بنا تو اس نے کوش کو قتل کر دیا اور 40 سال بادشاہت کی۔ پھر بنی اسرائیل کفر کی طرف پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مواب کے بادشاہ اگنون کو 15 سال تک مسلط کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے افرائیم کی اولاد سے ایک شخص بھیجا جسے اہود بن جیرہ کہا جاتا تھا۔ سمعو کا بادشاہ قتل ہو گیا، اور وہ اس کے دائیں بائیں لڑا کرتا تھا، اور انہوں نے اس کا نام ذوالمنین رکھ دیا۔ اور وہ پہلا شخص ہے جس نے 2 دھاری تلواریں بنائیں، اور اس سے پہلے وہ گدی دار تھیں، اور اسی کے زمانے میں شام میں عمارت بنائی گئی۔ اور اہود کی حکومت کے 15ویں سال میں 4,000 مکمل ہوا۔ پھر اہود کے بعد بنی اسرائیل مرتد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کنعان کے بادشاہ یابین کو ان پر 20 سال تک مسلط کر دیا۔ اور طبل عظیم بنی اسرائیل پر سمہر بن ازاد بادشاہ بن گیا تھا، اور اس نے اہل فلسطین کے 600 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور نفتالی کی اولاد میں سے بارق بن نبیم نام ایک شخص کو ان کی طرف بھیجا، اور وہ 40 سال ان کا بادشاہ رہا۔ پھر بنی اسرائیل کفر کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے 7 سال تک اہل مدین کو ان پر مسلط کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور ان کی طرف منشا کی اولاد میں سے جدان بن یوس نام ایک شخص کو بھیجا، اور وہ ایک صالحہ شخص تھا، اور اس نے اہل مدین پر شب خون مارا، اور ان میں سے 2,85,000 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ان کا بادشاہ رہا۔ اس کا بیٹا ابی ملک بن جدون بادشاہ بنا، جو ایک بڑا آدمی تھا، اور اس نے اپنے 70 بھائیوں کو قتل کر دیا، اور ایک عورت نے اسے قتل کر دیا، اور اسے شہر کے دروازے کے اوپر سے پتھر مار کر اس کا سر توڑ دیا، اور اس کی حکومت 3 سال رہی۔ کی اولاد میں سے تالیہ بن واقی بادشاہ بنا،
اور 23 سال بادشاہ رہا۔ پھر منشی کی اولاد میں سے جلاد بادشاہ بنا اور اس کے 30 بیٹے اور اس کے ساتھ 30 بچڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ اس کی بادشاہت 22 سال رہی۔ پھر بنی اسرائیل کفر کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک بنی امون کو ان پر مسلط کر دیا، اور اسی کے زمانے میں شام میں سوار کا شہر تعمیر ہوا اور اس نے انہیں دکھ دہ عذاب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اہل جلام میں سے یفتہ نام کا ایک شخص کو ان کے لیے بھیجا، اور اس نے بنی اسرائیل میں سے آل افرائیم میں سے 42,000 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور وہ منشا کی اولاد میں سے تھا، اور اس کی حکومت 6 سال رہی۔ پھر ابسیان جسے نخشون کہا جاتا تھا ان پر 7 سال تک بادشاہ رہا۔ پھر زبلون کی اولاد میں سے الیان 20 سال تک ان کا بادشاہ رہا۔ پھر اکران ان پر 8 سال بادشاہ رہا۔ پھر الانکساس ان کا بادشاہ رہا، اور اس نے انہیں دکھ دہ عذاب دیے، اور 40 سال ان پر نہایت سختی سے مسلط رہا۔ پھر شمون 20 سال ان کا بادشاہ رہا۔ پھر 12 سال وہ بادشاہ کے بغیر رہا۔ پھر آلیل اخباری 40 سال ان کا بادشاہ رہا۔ پھر شمائل نبی ان کا بادشاہ بنا، اور یہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بھیج کہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں، سو جب انہوں نے شمائل نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بادشاہ بھیجیں حتیٰ کہ وہ اپنے دشمن سے جنگ کریں، تو اس نے کہا تم وفادار نہیں ہو اور نہ نیک نیت ہو۔ انہوں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا نام شاول ہے۔ وہ کہنے لگے قسم بخدا وہ حکومت و نبوت کی اولاد میں سے نہیں ہے، اور نہ لاوی اور یہودا کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو بنیامین کی اولاد میں سے ہے۔ شمعون نے کہا تمہیں اللہ کے برخلاف کوئی اختیار حاصل نہیں، اور شمعون نے شاول یعنی طالوت کو بلایا اور اسے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے بنی اسرائیل پر بادشاہ بنا کر بھیجوں، اور اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو عملیک کو سزا دے۔ سو اس نے عملیک اور اس کے تمام مال کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے مردوں، عورتوں، دودھ پیتے بچوں میں سے کچھ باقی نہ چھوڑا، اور نہ کسی بچڑے، بکری، اونٹ اور گدھے کو باقی چھوڑا۔ اس نے سب جماعت کو یہی وصیت کی، اور ان کی تعداد 4 لاکھ جان باز تھی۔ اور شاول عملیک کی طرف آیا اور عملیک کے اصحاب کو قتل کر دیا، اور عملاقہ کے بادشاہ آغا کو قید کر لیا اور اسے زندہ ہی پکڑ لیا اور اسے باقی رکھا، اور وہ گایوں اور بکریوں کو تلف کرنے سے روکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے شمائل کی طرف وحی کی کہ شاول نے میری نافرمانی کی ہے، اور عملیک کو اور جو کچھ اس نے جمع کیا ہے اسے تباہ نہیں کیا۔ شمائل نے شاول سے کہا اللہ تعالیٰ تیرے فعل سے ناراض ہو گیا ہے، اور شاول نے آغا کو بلایا اور کہا سب سے تلخ موت کیا ہے؟ اس نے کہا قتل۔ سو اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر شاول نے شمائل سے کہا میرے ساتھ چلیے تاکہ اللہ کے حضور سجدہ کروں، تو اس نے انکار کیا، اور اس نے شمائل کی چادر پکڑ کر اسے پھاڑ دیا، اور شمائل نے کہا تیری حکومت اسی طرح پھٹ جائے گی۔ اور شاول سے نصرت جاتی رہی، اور اس میں بری ہوا سما گئی،
اور وہ مضطرب رہتا تھا اور اس کا رنگ متغیر ہوتا رہتا تھا۔ اس کے اصحاب نے اسے کہا، کاش تجھے بہت کمزور شاعروں میں سے خوش آواز انسان کے پاس لایا جائے اور وہ تجھے سنائے، اور جب یہ بری ہوا تجھ میں سمائے تو ایشیا کی طرف پیغام بھیج کہ اپنے بیٹے دادو کو میرے پاس بھیج دے۔ سو اس نے اسے اس کے پاس بھیج دیا، اور جب شاول کا گلا گھونٹا گیا تو دادو نے اپنے ہاتھ سے اس کا وائلن پکڑ لیا اور اس پر بات کی، اور اس سے بری ہوا جاتی رہی۔ پھر شاول کے وقت میں جو موحد تھے وہ جمع ہوئے اور اس نے ان سے جنگ کی، اور وہ ستارہ پرست تھے، اور شاول اپنی فوج کے ساتھ ان کے مقابلے میں نکلا، اور ان میں ایک شخص باہر نکلا جس کا طول 5 ہاتھ تھا، اور اسے گلیاس کہا جاتا تھا، اور وہی جالوت تھا۔ اس نے کہا، میرے مقابلے میں تم میں سے ایک شخص نکلے۔ داؤد نے شاول سے کہا، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں، اور اس نے داؤد سے کہا، جا، رب تیرے ساتھ ہوگا۔ سو اس نے کاسہ اور پتھروں کے ساتھ کتے کے مقابلے میں آیا ہے۔ اس نے اسے کہا، کتے سے بھی سخت تر کے مقابلے میں۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر لے کر اسے مارا، حتیٰ کہ پتھر جالوت کی پیشانی میں غائب ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ داؤد اس کی طرف دوڑ کر گیا اور اپنی تلوار پکڑ کر اس کا سر کاٹ لیا اور لے کر واپس آ گیا، اور گلیاس کی فوج شکست کھا گئی، اور بنی یہودا کی خوشی میں اضافہ ہو گیا، اور شاول غمگین ہو گیا اور داؤد سے حسد کرنے لگا۔ تو اس نے اسے اپنے پاس سے دھتکار دیا اور اسے 1000 کا سردار بنایا، اور بنی یہودا کی جگہ پر اسے جلا وطن کر دیا۔ اس نے میخل بنت شاول سے نکاح کر لیا، اور شاول داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسے ستارہ پرست حنفا سے لڑنے کو بھیجتا تھا، اور اللہ اسے فتح دیتا تھا۔ سو اس نے اسے کسی ہیلے کے بغیر قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو داؤد بھاگ کر شمائیل نبی کے پاس آ گیا اور اسے شاول کا واقعہ بتایا، اور شاول مسلسل داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ بھاگ گیا، اور وہ جات کے بادشاہ اغیش کے پاس سے گزرا، اور جب اس نے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ داؤد نے اس سے ہیلا کیا تو اس نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ سارا کی طرف آ کر وہاں فردکش ہو گیا۔ اور جب شاول کو پتہ چلا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس نے برکت دینے والے کہنوں کو قتل کر دیا، اور کہنے لگا، تم نے اسے پہچان لیا ہے اور مجھے نہیں بتایا۔ پھر شاول اور داؤد کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اسے پا لیا، اور داؤد غار میں داخل ہو گیا، اور جب شاول غار کے پاس آیا تو اپنی حاجت کے لیے اترا اور غار میں داخل ہو گیا، اور اسے معلوم نہ تھا کہ داؤد غار میں ہے۔ داؤد کھڑا ہوا تو وہ چھپ گیا۔ اس کے اصحاب نے اسے کہا، اے داؤد، اسے قتل کر دے، اللہ نے تجھے اس پر قابو دیا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، اور شمائیل نبی فوت ہو گیا، اور بنی اسرائیل اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اسے بڑی بات خیال کیا، اور 30 روز اس پر روتے رہے۔ اور شاول حنفا سے جنگ کرنے کو نکلا، اور ان کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو شکست دی، اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اور داؤد بن ایشا اپنی قوم کے ساتھ جو یہودا کی اولاد میں سے تھی عمالیق سے جنگ کیا کرتا تھا، اور جب سب بنی اسرائیل شکست کھا کر شاول سے الگ ہو گئے تو وہ اور اس کے بیٹے لڑتے رہے۔ پھر اس نے اپنے اس ساتھی سے جو اس کے ہتھیار اٹھاتا تھا کہا، اپنی تلوار سے لے کر
اس سے مجھے قتل کر دے تاکہ مجھے یہ غیر مختون قتل نہ کر دیں اور مجھ سے کھیل کریں۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو شاول نے اپنی تلوار لی اور اسے کھڑا کیا، پھر اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا اور مر گیا، اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیا، اور شاول کی حکومت 40 سال رہی۔